ہو۔ ایک بار جناب بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف فرما تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت میں کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت منافع ہو؟ جناب بہلول دانا نے فرمایا، کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس نے جا کر علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد شہر کا رئیس انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سیاہ کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا۔ وہ تاجر بہت امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول دانا وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھا بولا، او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ جناب بہلول نے فرمایا، تربوز لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سارے تربوز گل سڑ کر خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلول دانا سے ہو گئی۔ اس نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا، یہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور لفظوں نے سب کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ دوستو، ہمیشہ اپنے لہجوں اور لفظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بار جناب بہلول